آپ کی جو جنگلات میں جا کر ریاضت ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی کوئی کرامت سے کم نہیں ہے۔ کرامت عقل میں نہ آنے والی بات کہ جو آپ کی ریاضت ہے وہ عقل میں نہیں آتی، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی وقت آیا 40 دنوں تک میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں ایک لقمہ بھی کھایا نہیں کرتا تھا، کانٹوں اور پتوں کو کھا کر آپ گزارا کرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین، ایک وقت کھانے کے اندر کوئی چیز کم مل جائے یا کھانا کم پڑ جائے تو ہم اتنا واویلا مچا دیتے ہیں، پورے گھر کو سر پر اٹھا لیتے ہیں۔ آپ تو فرماتے ہیں 40 دن تک میں پتوں پر گزارا کرتا تھا، کچھ بھی نہیں کھاتا تھا۔ پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا کہ خواب میں رسول اللہ علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ یا ابنی، اے میرے بیٹے، تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے اپنے جد اعلیٰ اپنے نانا سے کہا، یہاں پر لوگ عربی جانتے ہیں اور میں ایک عجمی یعنی غیر عربی زبان رکھنے والا ہوں، میں ان کے سامنے گفتگو کیسے کروں؟ رسول اللہ علیہ السلام مسکرائے اور اپنے قریب بلایا اور 7 مرتبہ اپنا لعاب حضور غوث اعظم کے منہ مبارک کے اندر ڈال دیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں دوسرے دن ظہر کی نماز کے بعد میں نے لوگوں کو جمع کیا اور واعظ و نصیحت کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت علی سامنے موجود ہیں۔ حضرت علی نے مجھ سے کہا، اے میرے بیٹے، تم لوگوں کو واعظ و نصیحت کرو۔ میں نے کہا کیسے کروں؟ بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے عرب کے ماہرین یہاں پر موجود ہیں، میں ان کے سامنے کیسے واعظ و نصیحت کروں؟ آپ نے اپنے قریب کیا اور 6 مرتبہ اپنا لعاب داخل فرما دیا۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ نے 6 مرتبہ اور حضور علیہ السلام نے 7 مرتبہ، تو آپ نے کتنا پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے کہ کہیں حضور کی برابری نہ ہو جائے۔